سائیں احمد ایمان پر جھکا پیار سے بولا۔ وہ اس کی حالت سے واقف تھا جو آنکھیں نیچے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ شٹ اپ جسٹ شٹ اپ۔ ایمان غرا اٹھی جبکہ احمد دب دانتوں تلے دبائے اپنی شیرنی کو دیکھ رہا تھا۔ تم بہروپیے ہو، تمہارا کون سا چہرہ ہے اور کون ہو تم؟ وہ آنکھیں کھول کر اسے پاسا بناتی شنگار اٹھی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں مرشد سائیں۔ اس کو خود سے دور ہوتے دیکھ وہ لب بینچے بولا، نہیں ہو تم میرے شوہر، تم صرف احمد درانی ہو جسے دوسروں کو توڑنا آتا ہے، انہیں نیچا دکھانا آتا ہے۔ ایمان کی حالت پھر سے خراب ہو رہی تھی۔ احمد تڑپ کر اس کے پاس آیا، دور ہو، خبردار جو میرے پاس آئے۔ ایمان تیزی سے اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی جبکہ احمد اس کی جگہ کو دیکھ گیا جہاں سے ایمان اٹھ کر گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سخت سزا دے اسے خود سے دور جانے کی، پر اتنا شدید ریئیکشن تو ایمان کا بنتا تھا اور اپنی جگہ صحیح تھی۔ اس نے ابھی تو اتنا تانکا رکھا تھا، اتنا امتحان لیا تھا اس معصوم کا، اور اب جب وہ خود بات آئی تو لب بھینجے ایمان کو سزا دینا چاہتا تھا دوری پر۔ یہاں آؤ مولانی، وہ سخت لہجے میں تنبیہ کرنے کے انداز میں بولا، نہیں آنا مجھے تمہارے پاس، تم جھوٹے ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں اس بات کو سوچ کر بے گناہ ہوتے ہوئے بھی خود کو گناہ گار سمجھتی رہی۔ میں تڑپتی رہی کہ کوئی غیر شخص میرے اتنے قریب آ گیا اور میرا پردہ تک اتار دیا۔ اس کے بعد تمہاری باتیں پاگل کر دیتی اور میں تمہاری ہی سامنے تمہاری ہی محرم ہونے کا کہتی، تم کو ہی تمہاری دھمکی دیتی، تم سے ہی ڈر کر تم میں ہی چھپتی، تمہاری باتیں تم سے کرتی، تم سے ایک بار نہیں دو بار مجھے میری فیملی سے الگ کیا ہے۔ آخر کیا نقصان کیا ہے میں نے جو مجھے اتنا ذلیل کر رہے ہو؟ اس کی آخری بات پر احمد کی رگیں تان گئی، وہ جو اس میں خون باندھ کر دوڑنے لگی تھی۔ اسے کیسے ذلیل کر سکتا ہے اور یہ کیسا لفظ اپنی زبان سے نکال رہی تھی؟ اگر بات کا پتہ نہ ہو تو کرو بھی مت، اور اب دوسری بار میرے سامنے یہ لفظ مت نکالنا۔ احمد وہی بیٹھا سورا آنکھیں اس کے لرزتے سراپے پر مرکوز کی سرد آواز میں بولا تھا، کیوں بنا رہے ہو میرا تماشا؟ کس لیے جہاں اس قید خانے میں مجھے رکھا ہے، کیوں اس روم میں مجھے تانگ کرتے تھے؟ کیا تمہیں لگتا تھا کہ میں شیر دل سے محبت کر بیٹھوں گی؟ کیا تم مجھے آزما رہے تھے؟ ایمان کے سوال ختم نہیں ہو رہے تھے، وہیں احمد بڑی مشکل سے اس کا ایک ایک لفظ سن کر خود کو 7 الفاظ کہنے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ شیر دل کا سمیر شاہ کو پتہ تھا اور وہ احمد ہی ہے، اور سمیر شیر دل سے اس لیے غصہ ہوتا تھا کہ شیر دل کے روم میں احمد اپنا حکم صادر کرتا اس کی بہن کو ڈراتا تھا۔ سمیر باخوبی واقف تھا کہ احمد شیر دل کے روم میں ایمان کو دھمکاتا ہے، اس لیے اس دن سمیر نے احمد کو موقع ڈر دیا تھا۔ ان کی عادت یہ تھی جس وقت وہ جس روم میں ہوتا بس اسی طرح بات کرتا، اس لیے احمد نے بھی سمیر کو جوابی کارروائی میں شیر دل کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ہر وقت ایمان کے ساتھ احمد بن کر نہیں رہ سکتا تھا کہ باز کی نظریں ایمان پر تھی، اس لیے وہ شیر دل کے روم میں ایمان کے آس پاس رہ کر باز کے آدمی کو خبردار کرتا رہتا تھا۔ اس دن مال میں بھی وہ شیر دل کے روم میں وہاں گیا تھا کہ ایمان کو اس کے آدمی اٹھانے والے تھے۔ وہ آنکھ بچا کر ایمان کے پاس پہنچا پر اس کے چہرے پر نقاب دے کر احمد کے دل میں خواہش جاگی جس پر وہ بلا جھجک عمل کرتا اس کا نقاب اتار کر دیدار یار کرنے لگا تھا، اور ایمان کو لگا کہ وہ کوئی گنڈا ہے۔ باس کے آدمیوں کے پیش نظر وہ ایمان سے اس لہجے میں بولا تھا اور چاہ کر بھی بتا نہ سکا کہ وہ کون ہے، پر اسے ایمان کو غصہ کرنا اپنے شوہر کے بارے بتانا اچھا لگا تھا، اتنا کہ اچھا اس لیے احمد نے بتانے کا ارادہ ترک کرتے تھوڑا اور مولانی کو ستانے کا سوچا تھا، اس لیے وہ اکثر شیر دل کے روم میں اس کے سامنے آتا۔ وہ مولانی سے اپنے بارے میں ہی اسے سے سنتا، جب وہ احمد کا حوالہ دے کر اسے الٹا دھمکاتی اور غصہ کرتی تب اس کا دل خوشی سے بڑھ جاتا اور اپنی مولانی پر ٹوٹ کر پیارا تھا جس سے وہ انجام احمد کے روم میں آ کر دیتا تھا۔ سمیر کے کہنے پر کہ باس کے دھمکی بڑے میسج کر رہا ہے، تب انہوں نے پلان بنایا اور احمد حسان نے ایمان کو یونیورسٹی سے کڈنیپ کیا۔ اس وقت ان کا حلیہ شیر شانی کا تھا کیونکہ وہ باس کے آدمی کو دیکھنا چاہتے تھے۔ ایمان کو حتا تھا اور احمد اپنی مولانی کو بلکہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، تبھی اپنی سیکرٹ ہاؤس لے گیا تھا۔ ایمان کو پریشان اور روتا دیکھ کر وہ اس کو دکھانے کے لیے کھڑکی سے رات کو آیا تھا اور پھر اس کو کھانا کھلا کر اسے آرام سے سلا دیا تھا۔ ایمان اسے پوچھنا چاہتی تھی پر احمد باتیں گول کر کے اس کے بعد سے وہ شیر دل کے روم میں آ کر اسے اپنا کہتا، جبکہ ایمان اس کی باتیں اس کے منہ پر دے مارتی کہ وہ صرف احمد کیا اور وہ اس کا محرم ہے، اور یہ بات اس کے روح تک سکون برپا کر دیتی تھی۔
وہ مزید تانگ کرنے کا عادی ترک کر کے آج صاحب اپنی ملانی کو بتانا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر نے اسے سٹریس لینے سے منع کیا تھا. شیر دل کو دیکھ کر وہ ہائپر ہو جایا کرتی تھی. یہی سوچ کر احمد نے اس کے سامنے اپنا روپ بدلا تھا. وہ یہ روپ صرف بعض تک پہنچنے کے لیے بنائے ہوئے تھے. بعض کو مکمل طور پر اپنے اوپر یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے تھے. یہ سب ان کے مشن کا حصہ تھا، پر ایمان کو اس معاملے میں ہرگز نہیں بتا سکتا تھا، پر جلد ہی بتانے کا ارادہ کر چکا تھا. بس بہت ہوا، کون سا تماشا بنایا ہے میں نے تمہارا، بیوی ہو تم میری، کیسے تماشا بنا سکتا ہوں. دوبارہ بول کر بھی مت کہنا. میں اس روم میں تھا تو کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے. تمہیں کیا لگا تھا کہ صرف تم کو تانگ کرنے کے لیے میں ویسا حلیہ بنائے رکھتا ہوں؟ نہیں، میں بہت پہلے تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا، پر بتا نہیں سکا. کچھ وجہ تھی، اور اب بھی جو شیر دل تمہارے سامنے تھا وہ کوئی شوق سے نہیں بلکہ کسی مقصد کے تحت تھا. پر یہ کوئی اتفاق ہی تھا کہ جب بھی میں شیر دل بنا ہوتا تب تم میرے سامنے آ جاتی، پر میں خود کو روک نہیں پاتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا جو میرے سامنے کھڑی ہے وہ میری متاع جان ہے، میرا عشق میرے سامنے کھڑی ہے. پر جب تم میرا نام لیتی، مجھے معتبر کر دیتی، اور میں اپنا مقام تمہارے دل میں جانے کے لیے اس روم میں آتا اور تمہیں کڑے دیتا. مجھے پتا تھا تمہارے دل کی حالت، میں جانتا تھا کہ میرا عشق کیا سوچ رہا ہے. یقین جانا مولانی، میں جان بوجھ کر اس روم میں تمہارے سامنے نہیں آیا تھا. میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، پر پھر پتہ نہیں کیسا ریئیکٹ کرو، اس لیے نہیں بتایا. پر اس روم میں بھی میں لمحہ بھر کو بھی تمہیں غافل نہیں ہوا. تمہیں کڈنیپ کرنے کے پیچھے تمہاری حفاظت ہے. میں جان بوجھ کر تمہیں نہیں لایا. جہاں تم وہاں خطرے میں تھی، وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا، تو یہاں لے آیا. اور اپنی فیملی کی فکر مت کرو، وہ سکون میں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تم میرے پاس ہو. اس کے آخری بات پر ایمان حیران نظروں سے دیکھا تھا. ہاں جانتے ہیں وہ، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کو مجھ پر اعتبار ہے. اب تم غلطی سے بھی یہ مت سوچنا کہ تمہیں اغوا کر کے تمہارے گھر والوں سے دور کر دیا. جبکہ ایمان بار تو اب راز آشکار ہو رہے تھے. حیرت در حیرت تھی، پر یہ اب بھی احمد نے آدھی سچائی بتائی تھی. باس کا بتا کر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کو خاموش پا کر احمد مزید بولا، تم جان ہو میری، کیسے میں تمہیں تماشا بنا سکتا ہوں. آج تو یہ کہہ دیا، اگلی بار ایسا بولا تو تمہارے منہ سے زبان کھینچ لوں گا. احمد شدت سے ڈرا تھا. ماتھے پر بلو کجا لیے وہ اسے آنکھوں سے وارن کر رہا تھا، جبکہ ایمان سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. کچھ دیر تک دونوں طرف خاموشی چھائی رہی، اور ایمان سوچی تھی کہ شیر دل کے روح میں وہ اسے کیوں بار بار کہتا تھا کہ تم میری ہو. وہ کس قدر اسے آزما چکا تھا. وہ خاموش ہوئی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے کیا کہے، کیونکہ سارے خدشات اس ظالم اور رحم دل نے دور کر دیے تھے. ہاں وہ ظالم تھا اور رحم دل بھی تھا. اس کی فیملی کو پتہ تھا، یقیناً اس کا بھیا احمد کو جانتا ہوگا. اور اب سکون میں تھی. دل پر بڑا بوجھ جیسے ہٹ گیا تھا. اس کے چہرے پر سکون اور آنسو کو تھمتے دیکھ احمد کو بھی داڑس ملی تھی. یہاں وہ مولانی ایک بار پھر سے اپنے پاس بلاتا. احمد نے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، پر ایمان نے کہاں سننا تھا. وہ تو اور سوچوں میں گم تھی. ایمان اب کی بار لہجے میں حد درجہ ساتھی در آئی تھی. جی. اس کی پکار پر ایمان نے گنی پلکوں کو جالٹ اٹھائے اسے دیکھا. سنہری آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کی دلکشی میں اضافہ کر گئے تھے. دوپٹہ کندھوں پر پڑا لٹک رہا تھا. کھلے بال پشت پر بکھرے تھے. اس کا نازک سراپا ہولے ہولے لرز رہا تھا. احمد کا دل کیا لمحے میں سے خود میں بیچ لے اور اس کو ساری دنیا سے چھپا کر کہیں دور لے جائے، جہاں وہ اور اس کی مولانی ہو اور کوئی زیرو نہ ہو. میرے پاس آؤ. اس کے نظروں میں اپنی کالی سرد آنکھیں گاڑے آہستہ آواز میں بولا. ایمان ناچار چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی. اور پاس آؤ، وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا. ایمان تھوڑا اور پاس آئی تو احمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا کہ اس اچانک ہوئی کارروائی پر ایمان لہرا کر اس کے سینے پر آ لگی. آخر اتنی ہی تیزی سے احمد نے اس کی کمر کے گرد اپنا حصار باندھ کر سینے میں بھینچا تھا، جبکہ ایمان ہونک بنی اس کی قید میں پڑی تھی. سائیں تمہیں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، بس میرا اور اپنا سوچو اور کوئی فضول سوچ دماغ میں مت بساؤ. میں اپنی جان کو کبھی بھی اس سے الگ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کی فیملی سے. احمد نے پیار سے کہتے اس کا دوپٹہ الگ کرتے سر پر رکھا. اس کی سلکی بالوں پر لب رکھے تھے، جبکہ ایمان نے اس کے دل کے مقام پر سر ٹکائے اس کی دھڑکن کو سنتی آنکھیں موندے ہوئے تھی. بولو گے نہیں. اس کو خاموش پا کر احمد نے تھوڑی اس کے سر پر ٹکائے، ساتھ ہی انگلیوں کے پوروں سے اس کے بال سہلانے لگا. نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں ناراض ہوں. ایمان نے ناک چڑھائی. اچھا، اور میری بلی ناراض کیوں ہے؟
کیونکہ تم نے ابھی بھی آدھی سچائی بتائی۔ وہ سر کے سینے سے ہٹا کر چہرہ اٹھائے بولے باقی کی سچائی بھی بہت جلد بتا دوں گا۔ کالی بلی احمد اس کی آنکھوں میں جھانکا بولا اور سر واپس سے اپنے سینے پر رکھا۔ تم بہت برے ہو۔ ایمان اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے جھلکتے سینے پر چٹکی کاٹتی بولی جانتا ہوں۔ احمد سکون سے آنکھیں باندھ کی بولا میں گھر کب جاؤں گی؟ بہت جلد۔ وہ فقط اتنا ہی بول پایا۔ چھوڑو ابھی نہیں، کچھ دیر سکون لینے دو مجھے، احمد خمار زدہ آواز میں بول کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا جبکہ ایمان کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ میں ابھی ناراض ہوں، ایمان نے جیسے جتایا تھا کہ ابھی وہ دور ہے۔ میں منا لوں گا۔ وہ اس کی گردن پر بال ہٹا کر لب رکھتے بولا۔ اس کی گرم سانسیں اور لمس سے ایمان کو گردن سلگتی محسوس ہوئی تھی۔ منایا تو نہیں نا؟ ابھی وہی کام کر رہا ہوں۔ لائف لائن، احمد نے گمبھیر آواز میں کہا کہ ایمان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، وہ بچنے کا بہانہ بناتی منمنائی۔ احمد نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں میں خمار ڈورے لیے اس کے سرخ اناڑی ہوتے چہرے کو دیکھا جو اس کی اتنی سی قربت پر ہزاروں رنگوں میں نہا گیا تھا۔ احمد کی نظر اس کے لرزتے بڑے بڑے گلابی لبوں پر گئی۔ وہ وقت ضائع کے بغیر ان پر جھکا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ ایمان نے بے ساختہ اس کی شرٹ مٹھی میں جگری تھی۔ وہ اس پر جھکا، اس کے لبوں کو قید میں لیے اس کی سانسیں پی رہا تھا جبکہ ایمان سانس نہ لینے پر نڈال ہو چکی تھی۔ اس نے اس کی شرٹ کو پکڑ کر جھٹکا دیا تھا پر احمد کے انداز میں اتنی ہی سختی درائی۔ جب ایمان بے ہوش ہونے کے در پر تھی تو وہ پیچھے ہٹا۔ ایمان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سانسیں ہموار کرتی اسے اپنی سانسوں سے احمد کی سانسوں کی مہک آ رہی تھی اور احمد کی خشمگین نگاہیں اس پر جمی تھی۔ تم سو سکتے ہو۔ وہ اس سے لیے واپس اسی پوزیشن میں آ گیا اور اس کا سر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا کہ یکدم ایمان نے گھبرا کر احمد کو دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر یہ دل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے سر، تمہیں دیکھ کر اس کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، احمد نے مسکرا کر بتایا تو وہ گھبرا کر واپس سے لیٹ گئی۔ احمد کا ایک ہاتھ اس کی کمر میں اور دوسرے سے اس کے بالوں میں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمان کی بھاری سانسوں کی آواز آنے لگی۔ اسے سکون کی ضرورت تھی اور کچھ دوائیوں کا اثر تھا کہ اس کی سینے سے لگی سو چکی تھی۔ دونوں کو ایک دوست کی قربت میں سکون مل رہا تھا۔ احمد نے ایمان کے سارے وہم دور کر لیے تھے پر کچھ یہ بھی تسلی ہوئی تھی کہ شیر دل احمد ہے تو وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ اس کا نازک سراپا احمد کے جذبات بھڑکا گیا تھا۔ ایک طوفان برپا ہو چکا تھا پر ابھی وہ اس کے نازک جان پر اپنی شدتیں نہیں لٹا سکتا تھا کہ وہ ڈرتا تھا کہ ایمان اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے سونے کا خیال کر کے وہ احتیاط سے اس کا سر تکیے پڑھ کے اس پر جھکا تو اس کی پیشانی پر مہر سب کی۔ وہ اپنے آپ سے گھبرا کر اٹھا کہ مزید ٹھہرا تو وہ خود کو روک نہیں پائے گا، جذبات پر باندھنا مشکل ہو جائے گا۔ احمد اس پر بلینکٹ درست کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ حسان اور ماہم اختر کی بتائی گئی لوکیشن پر پہنچ کر انجلینا کو وہاں سے ٹارچر سیل لے جا چکے تھے اور اختر کو اس کی فیملی کے ساتھ وہاں سے روپوش کر لیا گیا تھا۔ انجلینا کو کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے وہ جٹ پٹائے ماہم اس کا منہ بند کر چکی تھی۔ وہ دونوں بڑی صفائی سے اپنا کام کر کے اب احمد کے پاس اس کے سیکرٹ ہاؤس میں ہی آ گئے تھے اور اب وہ دونوں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے جبکہ حسان کی گہری نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ کب سے اپنے اوپر؟ حسان کی نظر پر ماہم جھنجھلا کر بول اٹھی۔ پیار، بڑے سادہ سے انداز میں جواب آیا تھا۔ واٹ؟ یس۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ تم اپنی آنکھیں ادھر کرو۔ کیوں؟ حسان نے اچنبے سے پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ ہاں تو کون سا غلط کر رہا ہوں؟ تم مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، ماہم سختی سے بولی۔ اچھا تم بھی مجھے دیکھ لو حساب برابر، حسان نے کہہ کر کندھے اچکائے۔ اسی لمحے احمد سیڑھی سے اتر کر ان کے پاس آئے۔ ایمان کیسی ہے؟ دونوں نے یک زبان پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، تم دونوں کھانا بناؤ۔ احمد ان کو حکم دیتا کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ واٹ؟ ہم بنائیں گے کھانا، حسان صدمے سے بولا۔ نو ٹنکی نہیں چلے گی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ ماہم آنکھیں بٹپٹاکوں سے بازو سے کھینچ کر کچن کی جانب بڑھی تھی جبکہ حسان احمد کو سلواتے سناتا گیا۔ کیا کر رہی ہو حسان؟ ماہم فریزر سے گوشت نکال کر دوڑی تھی جبکہ حسان پھلوں کی ٹوکری اپنی جانب سرکائے سکون سے سیب کی کاشی کرتا کھا رہا تھا۔ نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ تو آ رہا ہے، تم میری مدد کرنے کے بجائے یہاں کھڑے ہو۔ ہاں تو یہ کام تو اردو کے کرنے والے ہیں، حسان منہ میں سیب کا ٹکڑا ڈالے بولا۔ اور تم لوگوں کے کیا کام ہے بتانا ذرا۔
وہ میٹ اب برتن میں ڈال کر دھیمی آنچ پر رکھ چکی تھی۔ آف کورس، تم لیڈیز کے ہاتھ کے بنے مزے مزے کھانے کھانا، اوہ کافی بڑا کام نہیں تم لوگوں کا؟ ماہم نے گڑا، ہاں ہے تو بڑا، کیا کرے اب، ویسے اگر ویسے بس میں ہوں تو میں کھانا بھی اپنی بیگم کے ہاتھ سے کھاؤں، اپنے ہاتھوں کو کرائے پر دینا ہے کیا؟ نہیں، ان سے تو میں اپنی وائف کو پیار کروں گا، تبھی تو ابھی تک ملی نہیں۔ ماہم پیاز کاٹتی روانی سے بول گئی، میری بیگم ہے، شاید تم بھول گئی رہی ہو۔ حسان نے یاد دلایا، نہیں مجھے نہیں یاد۔ ماہم یکدم سٹ پٹائی تھی، میں یاد کروا دوں؟ وہ سیب سے کمر ٹکائے اس پر نظر گاڑے بولا، جو بلو جینز پر سرخ رنگ کی شرٹ پہنے بالوں کا جوڑا بنا، جس میں سے کئی لٹے اس کے سرخ سفید چہرے پر لٹک رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گلابی لب آپس میں پیوست کیے، معصوم سا چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک تھا، گلے میں بڑی گولڈ کی خوبصورت چین اس کے سراہی دار گردن سے لپٹی تھی، دوپٹہ مفلر سٹائل میں گلے میں ڈالے وہ تیز تیز ہاتھ چلاتے سلیقے سے پیاز اور ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ حسان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اس نے کچھ سوچا نہیں تھا کہ یہ آفت کی بڑھیا اس قدر جان سے بھی عزیز ہو جائے گی۔ اس کا دل کیا اس موم کی گڑیا کو دیکھتا جائے، بے ساہدہ قدم اس کی اور بڑے، نہیں پتہ ہے مجھے۔ ماہم کڑاہی میں آئل ڈالتی بولی، تو بتاؤ پھر کون ہے میری بیگم؟ اس کے بعد بہت پاس پہنچ کر اس کے پہلو سے ہاتھ گزار کر اس کے پیڑ پر باندھ کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا چکا تھا۔ اس کے اتنا قریب آنے پر ماہم بوکھلائی، حسان کیا کر رہے ہو، دور ہٹو۔ اپنی حالت سے گھبرا کر وہ حسان کو جھڑک گئی، پہلے بتاؤ کون ہے میری بیگم؟ وہ بھی شاید اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، تب بھی ضد پر اڑا تھا۔ ماہم کو اس کی قربت سے عجیب سا احساس ہو رہا تھا، کچھ انوکھا سا کہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس سے دور ہٹانا چاہتی تھی، حسان میں تمہیں فرائی کر دوں گی۔ ماہم اس کے ہاتھ پر دب رسید کرتے اسے ہٹا رہی تھی، جو حکم بیبی، ہم دونوں فرائی ہو جائیں گے ایک ساتھ، یو نو۔ حسان چہرے پر سنجیدگی سجائے، آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا اس کی بات کا پنسہ بنظر سمجھ کر ماہم کے گال دہک اٹھ اور کان سے جیسے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ حسان نکل جاؤ ورنہ میں احمد کو بتا کر تمہیں یہاں سے باہر پھینکوا دوں گی۔ وہ حفت مٹائے اس کو دھکا دیتی بولی، چھوڑ سب، چلو اب دوستی کرتے ہیں۔ حسان دو قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کی جانب بڑھا، مجھے کوئی نہیں کرنی تم جن سے دوستی۔ وہ اس کو اپنی جانب بڑھتا دے کر پیچھے کو قدم اٹھاتی ناک چڑھا کر بولی، سوچ لو، ابھی تم خود کہو گی حسان ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ چیلنج کرتے انداز میں گویا ہوا اور اس کے دھکا دینے پر وہ جو خود کو ڈھیلا چھوڑے کھڑا تھا لڑکھڑا کر دور ہوا، پر اتنی ہی تیزی سے وہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ تم مجھے کھانا بنانے دو۔ بالکل نہیں۔ حسان نے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ٹکائے تھے، دوستی کر لو، فائدے میں رہو گی۔ نو ہٹو سامنے سے۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس دے کر اپنے دل کی حالت کو چھپاتی اونچی آواز میں بولی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ حسان نے کہتے ہی ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈال کر اپنے سینے سے لگائے اور زور سے خود میں بھیجا۔ ماہم اس کی آواز باری ہونے لگی تھی، جانتی ہو کون ہے میری بیوی؟ پھر سے سوال دہرایا، جبکہ ماہم آنکھیں بیچے خاموش کھڑی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، اس کے کان کے جانب جھکا، سرگوشی میں کہا تم، ساتھ ہی اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا کہ ماہم اس کے جسارت پر سر پڑ گئی۔ اب اگر دوستی نہیں کرنی تو کچھ بیوی کے فراز انجام دو۔ حسان مسکراہٹ دباتا اس کی آنکھوں میں دیکھا بولا، نہیں دوستی کر لیتے ہیں۔ وہ فوراً سے بول اٹھی، اب نہیں، اب میں چاہتا ہوں تو میری بیوی ہونے کا فرض ادا کرو، کاٹ تو رہی ہوں۔ وہ بے حال ہوتی درکنوں سے بولی، اچھا مثلاً کھانا بنا رہی ہوں۔ ماہم نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، پر مجھے کچھ اور چاہیے کیا؟ دونوں ہنوز ایک دوسرے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک لیتے۔ میٹھا، اس کے لبوں کو فوکس کیے بولے، بنا دوں گی، مجھے ابھی کھانا ہے، کہتے حسان اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ ماہم کی آنکھیں پھیل گئی تھی اس کی اس حرکت پر۔ جبھی سخت مزاحمت کرتے اسے دور ہٹانے لگی، حسان اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر باندھ چکا تھا۔ ماہم کو دم گھٹنا محسوس ہوا تھا۔ حسان منمانی کرتا دور ہوا تھا، ماہم کے گلابی لب اب لال گلاب کی مانند ہو چکے تھے اور وہ سانس ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسان نے محمود نگاہوں سے اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے چھوا، میٹھا، بہت زبردست، اب تو روز کھانا ہے مجھے، کی آواز میں بول کر اس کے گال پر لب رکھ گیا، جبکہ ماہم تو اس کی حرکتوں پر بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ وہ مجسمہ بنی ویسے ہی کھڑی تھی، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لینے جا رہا ہوں، پھر کچھ دیر تک ہمیں جانا ہے۔ اس کا گال تھپک وہاں سے نکل گیا۔
جانتا تھا کہ ماہم کیا سوچ رہی ہے، پر اب اسے رشتے کا احساس دلانا تھا کہ کبھی کبھی تو واقعی بھول جاتی تھی کہ حسان اب اس کا شوہر ہے، اب وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ یہی سوچ کر حسان حبیب سا مسکرا دیا تھا۔ ہیلو جازبی، گھر آ جا، رہنے دے تو تمہاری وہ قسم فضول میں ہائپر ہو جائے گی۔ اسپیکر سے جازب کی آواز گونجی، دیکھ جازبی، چپ چاپ آ جا گھر، تیری بابی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے زیادہ گھر ہی رہتا ہوں۔ اوکے، رک آتا ہوں، جاسمین نے کہا اور گاڑی اس کے گھر کی جانب موڑ دی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ دونوں دوست اپنے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں جازب اس گھر میں اپنا ایک مقام بنا چکا تھا، سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس دن جب وہ آیا تھا تو سب سے فرینڈلی بات کی تھی، سب اس کو اس کی نیچر کافی اچھی لگی تھی۔ ابھی بھی وہ آپس میں کسی بات پر بات کر رہے تھے جب جنید کو ضروری کال آئی تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ جازب اکیلا بیٹھا ایک ٹانگ جلاتا جنید کا انتظار کر رہا تھا۔ جنید کو جازب سے کچھ ضروری فائل ڈسکس کرنا تھی، اس لیے وہ دونوں یہاں بیٹھے تھے۔ جازب کو حادثہ تجربہ تھا کہ باہر کے ملک میں وہی سب سنبھالے ہوئے تھا اور جنید ابھی اپنے باپ کا بزنس سنبھالنے کے لیے آفس جانا شروع کیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر سے آتی رمشا گرا قبل، جبکہ جازب نے نظر گھمائی۔ تمہارے بھائی کو کام تھا مجھ سے۔ جازب اس کو بنا دیکھے بول کر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ ویسے تم ہمارے گاؤں مت آئے گا، تم سے پوچھ کر تو آنے سے رہا۔ جازب کو سخت غصہ آیا تھا اس لڑکی کے یوں کہنے پر۔ آف کورس یہ میرا گھر ہے، یہاں تم مجھے ٹارچر نہیں کر سکتے، کیا پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تو جا کر میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ جاسم نے اس کی بیتکی بات پر گوڑی سے نوازا، ساتھ ہی کافی لانے کا کہا، جبکہ رمشا کا تو پارا ہائی ہوا جو اسے آرڈر دے رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ تیکھے چتنوں سے ہاتھ کمر پر رکھ کے بولی، کافی لے کر آؤ میرے لیے لڑکی۔ جازب فون کی سکرین پر ٹچ کرتا پھر سے بولا، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں ڈائنو، نوکر نہیں ہوں تو اب پھر تم ہی میری نوکر بنو گی۔ چلتا پھرتا پارلر